7 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ سے بخیریت واپس تشریف لے کر آئے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ میں آیا اور وہاں پر ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم. اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اب لبید ابن عاصم جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی ہے اور یہ بھی ملتا ہے کہ یہ لبید ابن عاصم جو ہے وہ انصار کے قبیلہ زریق کا فرد تھا اور ممکن ہے بعد میں یہودی ہو گیا تو اس لیے اس کو یہودی بلایا گیا. بہرحال خیبر سے آنے والے یہودیوں کے وفد نے اس کے ساتھ آ کے ملاقات کی اور اسے اپنی کہانی سنائی کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اس قریشی نوجوان کو کہ جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، ہم نے اس کو سیاسی طور پر بھی ناکام کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس کے خلاف بڑی چالیں چلی، بڑی سازشیں کی، بڑی منصوبے کیے اور کفار کو بھی اس کے خلاف بھڑکایا، اس کے پیچھے لگایا، لیکن ہم اس کا کچھ بھی نقصان کرنے میں ناکام رہے. تو انہوں نے اس یہودی لبید ابن عاصم جو کہ جادوگر تھا اس سے کہا کہ ہم نے بڑے چرچے سنے ہیں تیرے سحر کے، تیرے جادو کے، بڑی دھوم سنی ہے، تو ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ ہم تو ہر طرح سے ناکام ہو گئے ہیں، اگر تو ہماری اس معاملے میں مدد کر. اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانا چاہا اور ایک بھاری قیمت انہوں نے لبید ابن عاصم کو دی اور اس نے حامی بھر لی کہ میں جادو کروں گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور غلام جو ہے وہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. تو کسی طریقے سے انہوں نے اسے ورگلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک، بال مبارک منگوائے. اب انہوں نے کیا کیا کہ لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیاں جو اس جادو اور سحر کے معاملے میں اپنے باپ سے کہیں زیادہ ماہر تھی، تو انہوں نے ایک نر کھجور کے خوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کنگھی کے ٹکڑے کو اور موئے مبارک کو انہوں نے ڈالا اور اس پر جو ہے باندھ کر اسے قبیلہ زریق کے اندر ایک کنواں تھا جس کے نام بتایا جاتا ہے ذی اروان، جس کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے اس میں وہ ڈال دیا اور جادو کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک پتھر کے نیچے اس کنویں کے اندر دبا کر رکھ دیا. تفاسیر میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن کے اندر جو ہے جو کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، 6 ماہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس جادو کا حضور پر اثر ظاہر ہونا شروع ہوا اور آخری 40 دن اور ان آخری 40 میں سے بھی جو آخری 3 دن تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف انتہا پر پہنچی تھی. پھر کیا ہوا کہ اس تکلیف کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت نکاہت اور کمزوری چھا گئی تھی، لیکن ایک بھی کہیں کوئی ایک حدیث ضعیف سے ضعیف بھی نہیں ملتی کہ اس کمزوری نکاہت کی عالم میں بھی جو نبوت کے فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں بال برابر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق نہیں آیا. اور ایسا نہیں ہوا کہ ارکان نماز میں تقدیم و تاخیر کی ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تلاوت کلام پاک کے سننے میں نسیان طاری ہو گیا ہو، یا مملکت اسلامیہ کی ترقی کے حوالے سے جو یا تبلیغ کے حوالے سے اس میں کوئی ذرا سا بھی خلل آیا ہو. اس طرح کی کوئی بھی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، کمزوری ہو گئی. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے بدلے میں، دعا کے مانگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہیں وہ اس راز سے آگاہ فرمایا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے جو ہے وہ جو میں نے رب سے سوال کیا گیا تو اس پر مجھے آگاہ کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا بتایا گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور حضور فرماتے ہیں ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک میرے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی. ایک نے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ تو دوسری طرف والے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا. تو پھر پوچھا کہ کس نے کیا؟ تو کہا کہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا. اور پھر اس نے سوال کیا کہ کیسے کیا، کس چیز میں کیا؟
تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک کنگھی کے ٹکڑے اور موئے مبارک چند بالوں کو نر کھجور کے خوشے میں ڈال کر اس کے پردے میں یعنی اس کے غلاف یا تھیلی میں ڈال کر اور اس کنویں میں جس کا نام ذی اروان تھا اس کنویں میں جو ہے وہ ڈالا ہے اور اس طریقے سے جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں مردوں میں سے ایک مرد دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ اس سارے کنویں کا پانی نکال دیا جائے اور اس پانی نکالنے کے بعد جو ہے پتھر کے نیچے سے وہ جو رکھا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے وہ جو تھیلی بنا کر رکھی گئی اسے نکال لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل انہوں نے اس کا پانی نکالا کنویں کا، حضور تشریف لے کر آئے۔ جب اس کنویں کی تہ میں جا کر جو ہے وہ پتھر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے جو ہے وہ تھیلی وہ غلاف پڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور نکالا تو کیا دیکھا کہ یہ جو جانوروں کی آنتیں ہوتی ہیں انتڑیاں، ان سے ایک رسی بنی ہوئی تھی، ایک پتلی سی ستلی سی جسے کہتے ہیں، وہ رسی بنی تھی اور اس میں 11 جو ہے وہ گٹھانے لگی ہوئی تھی، گرہ لگی ہوئی تھی 11 کی 11۔ تو اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور یہ 11 گرے کھول دیں۔ اس طرح وہ 11 گرے کھلی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 11 گروں کو کھولتے گئے، سوئیاں نکالتے گئے، جو ہی آخری گرہ کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ زائل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس خبیث کا سر قلم کریں لبید بن عاصم کا کہ جس نے آپ کو اس تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے اللہ کریم نے شفا بخش دی ہے اور میں لوگوں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے فتنے کی آگ بھڑکے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ نہیں بھڑکانا چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی دیکھیے کہ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے اپنی ذاتی وجہ سے اپنے لیے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہی، اسی لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب کریم علیہ السلام کو اس تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی خیرات عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول کی سیرت پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائے۔